اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کو جو ہے وہ ختم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم پر یہ کرم کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے اوپر جو ہے وہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اب ہم جو ہے وہ سورہ آل عمران جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سورہ آل عمران کا جو پہلا رکوع ہے اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں، آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم سورہ آل عمران کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن موضوعات کے اوپر بات کی ہے ہم اس پر بات کریں گے، تاکہ ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن آیات کو ہم پر اتارا ہے، کس کے تھرو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو۔ ان میں ان کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ہم نے پچھلی بھی جو ایپیسوڈ تھی اس کے اوپر یہ بہت زیادہ بات کی، آج ہم اس بات کو اوپر دہرائیں گے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیات جہاں پر ختم ہوئی، اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ جو اس کی بالکل جن آیات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا، ان آیات کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں جو چیز بڑی کیٹیگوریکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی اپنی آیات کے تھرو، وہ یہ ہے کہ جب تک کہ انسان کے دل کے اندر اس کا ایمان داخل نہ ہو جائے، جب تک کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر ایمان نہ لے آئے، جب تک کہ انسان اس کے فرشتوں پر ایمان نہ لے آئے، جب تک کہ انسان جو ہے وہ اس کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان نہ لے آئے، تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب تک نور داخل نہیں ہوگا، جب تک کہ جو ہے وہ، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جب تک کہ ہمارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک ان آیات کو نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم ان آیات کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ بات کر دی سورہ بقرہ کے سٹارٹ کے اندر کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو کہ متقین ہیں۔ متقین سے مراد کیا ہے؟ جو تقوی والے ہیں، اور تقوی والوں کی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بتا دی، اور انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ مومنین کو بتایا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اب کس چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان بالغیب۔ اب ایمان بالغیب سے مراد کیا؟ ایک تو یہ زبان سے جو ہے زبانی جمع خرچ کر لینا، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم آئے دن، مطلب آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوشن ہے، ایک باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ واقعات جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، جس میں جو گینگ ریپ کے کیسز ہیں، بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز ہیں۔ اب ایک شخص جو کہ تقوی اختیار کر چکا ہے، ایک شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، جو راسخ العقیدہ ہیں، جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تمام پچھلی الہامی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تمام انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خود، اب دیکھیں آخری آیات میں کیا ہے کہ وہ ایمان لائے ان تمام چیزوں کے اوپر، اور پھر کیا ہے؟ مومنین بھی ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان پیوست ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا، ان کا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا کہ دل، مسئلہ سب دل کا ہے۔ اب جو گناہگار شخص ہے وہ دل کی آنکھ سے، بتاؤ دیکھیں جو دل غلیظ ہو چکے ہیں اس حد تک کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ایسے کام، ایسے اقدامات کر لیتے ہیں، تو ان کا ایمان سے تو کوئی تعلق نہیں، ان کا دل جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور تو نہیں ہے، ان کا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے منور تو نہیں ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کو ہم سورہ آل عمران سے اگر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے وہ بتا کے پھر یہ بات کی۔ اب ایک شخص جس تک قرآن کریم کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا، اب اس کو ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ جن کو ہم عیسائی سمجھ رہے ہیں آج اپنے مطابق، دو کہ وہ عیسائی تو نہیں ہے، حضرت جو ہے وہ حضرت مریم، بی بی مریم جو ہیں علیہ السلام، اور ان کے بیٹے جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسائی تو نہیں تھے، وہ بھی اسی اسلام کو لے کے آئے،
جس اسلام کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اب اس طریقے سے یہودی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ یہودی تو نہیں ہیں. وہ کیونکہ ان کے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تو اسلام ہی لے کر آئے تھے. اور وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ، اسی کا جو ہے وہ اسی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے. بالکل ایسے جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اسلام کو لے کر آئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ان لوگوں تک اگر آج کے جو عیسائی اور آج کے جو یہودی ہیں ان تک پیغام صحیح نہیں پہنچا رہے ہم لوگ، کون سے لوگ جو خود قرآن کریم کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، وہ غافلین ہو جائیں گے اس کانٹیکس کے اندر، مگر ہم جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کافروں میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ نہ خود مان رہے اور نہ ہی ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں. اب وہ شخص جو انسان گینگ ریپ کے اندر شامل ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ جو سود کے دھندے کے اندر اور سود کے کاروبار میں شامل ہے، اور وہ شخص جو پورا دن جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک رشوتیں اکٹھی کر کے گھر لے کے جاتا ہے، اور وہ شخص جو ناانصافی کرنے والا ہے، وہ شخص جھوٹی گواہی دینے والا ہے، وہ شخص جو اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا ہے، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، وہ شخص جو مسلمان آپس میں کتم کتا ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، 2 مرلے زمینوں کے اوپر جو ہے وہ قتل عام کر رہے ہیں، وہ وراثت کی جنگیں، وہ خاندانی جنگیں، وہ جی آپ دیکھیں تو بڑے فخر سے بڑے تکبر سے جو ہے ہمارے ملک کے اندر بہت سے لوگ جو کہتے ہیں جی ہماری تو خاندانی روایات ہیں، اور جب ہمارے ساتھ کوئی کر دیتا ہے یہ تو اب ہم بدلہ لیں گے اور یہ ختم ہی نہیں ہوگا، یہ نسل در نسل چلے گا. اور ہم بے انتہا مطلب کلمہ پڑھنے کے بعد نسل در نسل کفر سے کفر چلتا جا رہا ہے. تو وہ تو غافلین جو ہیں وہ اٹھیں گے. ہم سب کے سب وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن کریم کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، مطلب وہ ایجوکیشن سسٹم جو بچے کو قرآن کریم سے دور کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ والدین جو اپنے بچے کو قرآن کریم کی آیات سے دور کرنے والے نظام کے اوپر جو ہے وہ خوشی خوشی لے کر جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، جو کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر یہ سب باتیں بتائیں ہر ایپیسوڈ کے اندر. اب ہم سورہ آل عمران جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. سورہ آل عمران کے اندر 200 جو ہے وہ آیات ہیں. یہ ایک مدنی صورت ہے. مدنی صورت سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدنی دور تھا، اس دور کے اندر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ صورت اتری، پوری کی پوری سورہ آل عمران. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں معاشرتی، مالی اور پھر اس کے بعد دفاعی معاملات جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے سمجھنے اور کرنے ہیں مسلمانوں کو بتائی. اب یہ کیا ہے؟ یہ مشعل راہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے تا قیامت آپ اس کو یہ کہیں کہ جب کبھی ہم نے اپنے معاشرتی معاملات، جب کبھی ہم نے اپنے مالی معاملات، جب کبھی ہم نے اپنے دفاعی معاملات جو ہے ان کو سیٹ کرنا ہے، ان کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بتا دیا ہے کہ آپ کے مالی معاملات کیسے ہونے چاہیے، معاشرتی معاملات کیسے ہونے چاہیے، دفاع کو کس طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد، اب ان کے حوالے سے کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو مستقبل کی جدوجہد ہونی ہے دین اسلام کو نافذ یا غالب کرنے کے لیے، اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش کر دیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ کیا ہے کہ یہ قرآن کریم حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب کس طریقے سے ہے کہ وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں کہ عیسیٰ آج کے جو عیسائی ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں کہ جی بائبل کو وہ پڑھ رہے ہیں. اب بائبل تو وہ پڑھ رہے ہیں مگر کیا ہے کہ 4 کتابیں موجود ہیں، ایک اللہ، ایک اس کا نبی یا پیغمبر، اور اس کے ساتھ بہت ساری کتابیں. لکھنے والے بھی کون؟ بہت سارے، کچھ جو ان کے حواری ہیں اور کچھ وہ جو ان کے حواری ہیں ہی نہیں. آج اس طریقے سے دیکھیں عیسائیوں کا جو بلیف ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، مطلب آپ بھی دیکھیں کہ ایک کتاب، ایک ہی چیز قرآن مجید، مطلب آپ دیکھیں تورات ایک، زبور ایک، انجیل ایک، قرآن ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایک. اس کے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک نبی یا ایک پیغمبر کے اوپر اتارتے ہیں کتاب، ایک ہی کتاب میرے ہاتھ میں، میرے سامنے ایک ہی کتاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم، فرقان حمید، بس ایک ہی کتاب ہے جو کیا ہے، جو حق اور باطل کو علیحدہ کر دیتی. مطلب اگر کسی انسان کو حق تک پہنچنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اس کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید، جو کہ کیا ہے؟ رشد و ہدایت دینے والی کتاب ہے، حق اور باطل کو علیحدہ کر دینے والی کتاب ہے. اور کس کے اوپر اتری ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ایک سچے نبی، جو کہ ایک صادق و امین. آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی میں نبوت
جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لانچ کرنا تھا، اس سے پہلے کی زندگی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے پہلے کی زندگی کے اندر بھی کیا ہے؟ صادق اور امین. تو ایک سچے رسول، ایک سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک سچے رب نے ایک سچی کتاب جو ہے وہ اتاری، اور وہ ہے کیا؟ جو ہمارے پاس موجود ہے. اب کوئی بھی پچھلی امتیں ہیں، وہ چاہے عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو obviously ہندو، یہ کچھ بھی ہیں، کسی کو بھی پوری کی پوری کائنات میں، پوری دنیا کو اگر کسی کو ہدایت چاہیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پر یقین لاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر یقین لائیں گے. اور اس کے لیے اگر ان کو رہنمائی چاہیے تو پھر ایک ہی رہنما ہے، اور وہ رہنما ہے قرآن مجید. اور راہبر کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کانٹیکسٹ ہمیں سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تمام پہلے نبیوں اور رسولوں کی جو تعلیمات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. یوں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ وحدانیت انسانیت کا ایک کمپلیٹ چارٹر ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر تو کسی قسم کا کوئی سیاسی نظام ہے نہیں، نہ کوئی سماجی نظام ہے، نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی تعلیمی نظام ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں. اوبیسلی اسی لیے نہیں ہے کیونکہ مسلمان جو ہیں بدقسمتی سے ان کے اندر اولو الالباب جب نہیں ہوں گے تو پھر ہم ایسی باتیں کریں گے. اور اگر ہم خود فاسق و فاجر ہو جائیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ، خود جو ہے وہ ہمیں وہن کی بیماری لگ جائے گی اور دنیا کی محبت میں ہم پوری طریقے سے جو ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور ہم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ پھر میں ان کو کیا کرتا ہوں کہ ان کے اوپر بھوک کا اور ان کے اوپر افلاس کا، بھوک کا اور خوف کا جو ہے وہ عذاب ان کے اوپر ڈالتا ہوں. تو ہم تو اسی طرح کے عذابوں کے اندر ہیں. اگر ہم دیکھ لیں ہمارے مسائل بھی ایسے ہی ہیں، نہ ہمارے پاس سوشل پروٹیکشن ہے، نہ ہمارے پاس اکنامک پروٹیکشن ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلی چیز سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، مطلب یہ تو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں. تو سب مسلمان، سارے مسلمانوں سے ایک خوف کے اندر ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں، سارے کلمہ گو ہیں، 98% یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اور 98% سے جو ہے وہ 2% بھی پریشان ہیں جو کلمہ گو نہیں ہے. مطلب حیران کن بات یہ ہے. اور خوف اور بھوک کے اندر مبتلا ہے، اور ہر شخص ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم بھی سمجھ رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ خوف میں بھی ہے، ہر شخص جو ہے وہ بھوک اور افلاس کے خوف میں بھی ہے، ہر شخص جو ہے وہ مرنے کے خوف میں بھی ہے. ہر بندہ یہ کہتے ہیں جی میں کراچی میں نکلتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں واپس زندہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. تو کون سا بندہ آ کے جو ہے وہ اس نے اس حالت اور یہاں تک اس ملک کو پہنچا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اس سورہ آل عمران کو جو ہے وہ پورا ایک وحدانیت انسانیت کا چارٹر لیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب تک کہ ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم تقوی والے نہیں ہو سکتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بغیر عمل کے ہمیں کوئی کامیابی مل نہیں سکتی. تو جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں جو ان کو یہ لگتا ہے کہ بغیر عمل کے کسی نہ کسی سہارے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور جنتی ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو سنجیدگی سے جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سنجیدگی سے غور و فکر کن چیزوں کے اوپر کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متشابہات اور پھر محکمات کے بارے میں بتایا کہ جو متشابہات، اب کچھ تو لوگ ایسے جو شریر ہے، شریر سے مراد کیا ہے؟ شرارتی، شریر اور اس طریقے سے جو منکر ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ متشابہات کے اوپر پھر فتنہ و فساد کرتے ہیں، لڑتے ہیں ان آیات کے اوپر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور اس بیماری کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ اور بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر وہ سرکشی اختیار کرتے ہیں اور پھر جانوں کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں. مگر وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان آیات کے اوپر جو ہے وہ پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پہلے عمل کر کے دیکھیں. محکمات تو کلیئر کٹ ہے نا. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جو ہے وہ زنا کے پاس نہ جانا، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں. اب ایک شخص ہے جو زانی ہے اور وہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کرے، کہاں سے غور و فکر ہوگی؟ مطلب اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ محکمات کیا کہہ رہے ہیں، متشابہات کے اندر اس کو کیا پیغام ہے؟ وہ تو نہ وہ ایمان لایا نہ وہ عمل کر رہے ہیں. تو ایمان اور عمل جو ہے پہلی کنڈیشن ہے، پہلی شک ہے آگے چلنے کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ غزوات سے جو ہے وہ جو فیوچر کی پلاننگ تھی اس کے حوالے سے بتایا. اور پھر اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو کفار کی سائیکی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر جب کبھی تم جو ہے وہ اس طرف چلو گے تو کیا ہوگا کہ کفار کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے، کس طرح کی جو جنگ بندی کریں گے، اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہے. اس طریقے سے پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو عیسائی اقوام ہیں
عیسائی سے مراد یہ ہے کہ جو نصارہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی ہیں وہ کس کس طرح کی جو ہے وہ سازشیں کریں گے اور آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی بھی دی ہے جو صبر کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا پورا یقین رکھیں گے، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اوپر پورا پورا ایمان لائیں گے، پھر ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ تسکین حاصل ہوگی، دنیا میں کس کس طرح کی جو ہے وہ ان کو جو راحتیں ملیں گی، آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کس طرح کی جو ہے وہ آخرت ملیں گی۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ ہیں کہ ان میں وہ درجات بھی بتا دیے اور وہ طبقات بھی بتا دیے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو ظلمات کے اندھیروں میں پھنسے رہیں گے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اب یہ وہ ظلمات کے اندھیرے میں وہ پھنسے رہیں گے جو باطل عقائد پر ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو حق پر ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ نے بتا دیا کہ وہ در حقیقت جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دین کی اچھائی اور ان کے جو بعد میں آنے والے نام نہاد عیسائیوں کے بارے میں جو آپ کہہ سکتے ہیں خرابیاں ہیں ان کو بھی بہت پراپر طریقے سے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر جو واضح کیا۔ پھر ان کی جو عقیدہ پن کے اندر بودھا پن ہو چکا ہے، مطلب یہ کہ جو خرابیاں آ چکی ہیں، جو آ گئی ہیں 100%، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کے تھرو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کو بھی پھر بتایا کہ صحیح چیز کیا ہے، وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ، میں ایک ہوں۔ سورہ اخلاص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو تم چینج نہیں کر سکتے۔ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ایبسولوٹ کلیئر ہے، اس کا پرچار پوری طاقت کے ساتھ جیسے آدم علیہ السلام نے کیا، ویسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، ویسے ہی حضرت لوط علیہ السلام نے کیا، ویسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے کیا، ویسے ہی جو ہے وہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اور اس کی کنٹینیوشن بتائی کہ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران میں ذکر کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا۔ پھر ان کے حوالے سے جو دین اسلام پر اکٹھا ہونا چاہیے جس طریقے سے، اس کے بارے میں بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر پھر سے بھیجیں گے قیامت سے پہلے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی طرف جو آنا چاہیے عیسائیوں کو، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ان کے عقیدے میں کیا غلطی ہوئی اور کس طریقے سے جو ہے وہ صحیح عقیدے کی طرف آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین اور پھر جو کٹر قسم کے نصارہ اور کٹر قسم کے یہودی ہیں ان کی سازشوں کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ جب کہ انہیں بار پر سمجھایا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اسلام کے خلوص سے کیا کریں کہ آئیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو میثاق ارواح مینس کہ جو الست بربکم کا جو وعدہ ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ یاد کروایا کہ اے آل یعقوب تم اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا، تاکہ پھر میں اس وعدے کو پورا کروں جو میں نے تم سے کیا۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا جو ضمیر کی آواز ہے جو تم دبا دیتے ہو کس طریقے سے، اس کو سنو، بجائے اس کے کہ اپنے جو گمراہیوں کی اور اس کے بعد جو نافرمانیوں کی جو کالک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تمہارا ضمیر بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ بالکل شیطان تمہیں پورا کا پورا جو ہے وہ قابو کر لیتا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جھنجھوڑا ہے کہ چھوڑ دو ان سب چیزوں پر، پورا پورا ایمان مجھ پر لے آؤ اور قرآن کریم کو مان لو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر متفق ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رسی جو کہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اتری اوبیسلی جو وحی الہیہ جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اور یوں جو ہے وہ یہود و نصارہ کی جو نقل مینس کہ جو ان کے پیروی ہیں ان سے بچیں، بلکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کریں، اور دعوت و حق میں مشغول رہیں، فرقہ پرستی سے دور رہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلائیں، اور جب تک وہ ایسا کرتے رہیں گے دنیا پر ان کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ صبر استقلال کی جو ہے وہ تلقین کی اسلامی جنگوں کے حوالے سے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود غزوات جس میں انہوں نے حصہ لیے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیڈیشنز، اس سے پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو روشن آیات ہیں، روشن نشانیاں، اس سے کس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ لیتے ہیں، اور کس طرح کی جو وارفیئر کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ہے وہ مسلمان کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ
معاشی جہاد کس طریقے سے کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ جہاد میں جو فتح مندی کی تعلیم ہے وہ کیسے دی گئی ہے، اس میں جو ہے وہ سود کے بارے میں بتا دیے کتنی بری چیز ہے، پھر اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کو روحانی ترقی کی بات کر رہے ہیں، معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دین کو جو غالب ہے اس سے اس کو لنک کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر بھی اسٹرائیو کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ اخلاقی اب جو ہمارے حالات ہیں کہ جس برے طریقے سے ہم اخلاقی پستی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ان آیات کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو روحانی ایک پروگرس ہے وہ بھی لینی ہے، روحانی پروگرس جس کو اسپرچل پروگرس کہتے ہیں، اپنا جو دل کا معاملہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، قد افلح من زکاہا، اپنی جو نفس ہے اس کو بھی پاک کرنا ہے، کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے، کیونکہ جو دل ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو کالے ہونے سے بچانا ہے، اس کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے منور یا معطر رکھنا ہے، اس کو جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھنا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھنا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رکھنا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ایک انسان کرے گا تو پھر جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے سورہ آل عمران کا، اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ پہلے رکوع کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔